ہاں صحیح. اچھا پھر یہ جو وسوسوں کی بات کریں، میں صرف سنوانا چاہتی ہوں، شہباز شریف صاحب نے اس مرتبہ جو وسوسوں کی بات کی، پھر انہیں وسوسے کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ یہ کیونکہ وہ بڑی محتاط بات کرتے ہیں، بڑی لگی بندی بات کرتے ہیں، وہ اپنے ایک ایک لفظ کو تول کے بات کرتے ہیں، وہ ایسے ہی کوئی آف دا کف ریمارک نہیں دیتے. اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں ہم یہ اسد کیسر صاحب کا بیان، وہ بھی کہہ رہے جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا ہوا تم کر لیں گے. یہ خواہش زیادہ لگتی، چلے یہ ایک سیاسی بیان ہے، لیکن شہباز صاحب کا وسوسوں کا بیان ایٹ لیسٹ میں اس کو سیریسلی لیتی ہوں. ذرا دونوں بیانات سنیے پھر اب بات کرتے ہیں. جب بھی ہمارے پاس چانس آئے گی، پوزیشن آئے گی، ہمارے پاس اپوزیشن کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ حکومت کے خلاف اور وہ بات کر سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، طریقے سے متبادل ہو سکتے، مطلب جو بھی آپشن ہونی ہے اس پہ ہم نو کہتے ہیں نہ یس کہتے ہیں. حکومتیں اور ادارے مل کر کام کر رہے ہیں، یہ میں نے اس طرح کی پارٹنرشپ ماضی میں نہیں دیکھی. مجھے بڑے وسوسے ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ پارٹنرشپ آئندہ آنے والے قیامت تک جاری رہے. یہ وسوسوں والی بات جو ہے مظہر صاحب، یہ آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ شہباز صاحب کو وسوسے کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھیے شہباز صاحب کی بات کا جواب تو نواز صاحب دے سکتے ہیں. اور اس سے پہلے جو عامر الیاس رانا نے کہا، یہ بات میں نے تو بیسک بات کی نا کہ پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری جب سے ہوئی ہے، اور یہ صرف نواز شریف یہ کے زمانے سے نہیں، اس سے پہلے بھی ہمیں دیکھا ہے. پیپلز پارٹی سب سے بڑی اس کی وکٹم ہے، جس کو اس وقت استعمال کرتے رہے. بلکہ مجھے تو اچھی طرح یاد ہے، میرے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا تھا کہ میں نے ایک جج صاحب نے جنہوں نے فیصلہ دیا تھا نواز شریف صاحب کا 2000 میں، ان کے بارے میں پھر مجھے اطلاع، یہ میں اینٹی اسپیشل کورٹ کی بات کر رہا ہوں 2000 کی، تو میں نے یہ خبر چلائی بھی تھی، اور پھر اتفاق سے ایک یونیورسٹی میں ان کا سامنا بھی کر گیا کہ جو اس وقت جو تھا ان کی اہلیہ کی ٹرانسفر کروائی گئی تھی فرام سندھ یونیورسٹی ٹو کراچی یونیورسٹی میس کام ڈپارٹمنٹ میں، اور اس وقت ٹرانسفر پوسٹنگ پر بین تھا. اور تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کس طریقے سے چیزیں مینج کی جاتی ہیں. یہ بات بالکل رانا کی ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں جو سیاسی یہ جو مقدمات ہیں، آج بھی جو مقدمات ہیں ان کی سیاسی نوعیت بھی ہے، اور ہم اس کو اتنا زیادہ سیاسی کر دیتے ہیں کہ پھر وہ میرٹ پر کاؤنٹ کیے ہی نہیں جاتے. اور یہی سب سے بڑا ہے. اب جو شہباز شریف بات کہہ رہے ہیں، دیکھیے شہباز شریف سیدھی سی بات ہے، شہباز شریف اور نواز شریف میں سیاسی طور پہ زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح. اور نواز شریف کی پالیٹکس جو ہے اس کو بالکل ایک دوسرے انداز میں دیکھنا چاہیے. شہباز شریف کی پالیٹکس، شہباز شریف خود بھی یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ پاپولر پالیٹیشین نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ان کو جلسوں جلوسوں کی بالکل سیاست نہیں آتی. وہ جس طریقے سے چیزوں کو مینج کرتے ہیں اس میں میں نے اس مرتبہ ان کے لیے جو لاٹری کھلی ہے وہ لاٹری وہ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں 2019 تک، اور ایک نئی لاٹری بھی. تو پھر وہ زیادہ ورڈ آف کوشن ہے وسوسوں کا جب انہوں نے استعمال کیا کہ بھائی دیکھیے نا، اس لیے ورڈ آف کوشن ہے ماریا ہے کہ یو نیور نو ان پالیٹکس کہ کس وقت جو ہے وہ معاملات طے ہو جائیں دوسروں سے. اچھا اگر طے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے وسوسے، لیکن بظاہر تو ایسا لگ نہیں رہا. تو یہ ایک طریقے سے شہباز شریف یا ایون مسلم لیگ نون کا آپ پورے دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کا ٹارگٹ پی ٹی آئی کیوں ہے. ٹھیک بات ہے. اس کے ایک obvious سے ریزنز ہے نا کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میں اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون تو کبھی بھی ونر نہیں ہے. صحیح. سو عامر صاحب یہ جو وسوسوں کی بات کی شہباز صاحب نے، پھر یہ انہوں نے ایسے یا ان کے واقعی ذہن میں کوئی وسوسہ ہے جس کا ذکر ان کے زبان سے ادا ہو گیا، یا انہوں نے ویسے ہی ایک روایتی بات کی کہ بھائی پاکستان کے جمہوری عمل کو یا جو بھی سو کالڈ جمہوری عمل کو دھچکے لگتے رہتے ہیں، اس وجہ سے ابھی بھی ذرا وہ ڈرے سے؟ نہیں، میں وسوسے سے بڑا لفظ ان کے فکرے کے آخر میں ہے کہ پھر تو ایک نئی قیامت ہوگی. اچھا. یہ قیامت ظاہر ہے اگر یہ کام ہوتا ہے تو ان کے لیے تو قیامت ہی بن جائے گی. فیئر انف. کیونکہ قیامت نے تو اپنے ٹائم پہ آنا ہے، لیکن بندے کے اقتدار پہ آئے، اور یہ بات ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ اس ڈیل کرنے کو، مینجمنٹ کرنے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. وہ چیف منسٹر تھے ان کے بھائی، تب سے وہ ان کے ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں نا، اور لوگوں نے بہت اختلافات بھی کرائے، تو وہ بات کہہ دینا اور اس کے اوپر ڈسکشن کرنا، یہ کافی ساروں کے لیے میسج ہے کہ جناب میں تو بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کو مسئلہ بھی ہم نے نہیں ہونے دیا، آپ بولتے نہیں اور ہم کر دیتے ہیں.
تو جو لوگ، اور اس کے بعد دوسری طرف سے میسیجز بڑے واضح آئے ہیں کہ جی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی آفر نہیں کی، یہ ہمیں کہا گیا تھا کہ اگر آپ ایسا کر دیں تو ہم بنی گالہ شفٹ کر دیں گے. کیونکہ میں نے تو عمران خان سے براہ راست لاسٹ ہیئرنگ میں سوال کرایا تھا. اچھا. کہ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے نام نہیں بتایا تھا، تو میں نے اپنے عمران اصغر رپورٹر سے کہا کہ ان سے پوچھنا آپ کو یہ آفر کس نے کی ہے. تو انہوں نے کہا بالواسطہ آئی ہے. میں نے اسے پہلے کہا تھا، وہ کہیں گے بالواسطہ ہے، انڈائریکٹ ہے. تو آپ نے پوچھنا ہے انڈائریکٹ کون لایا اور میسج کس کا تھا. انہوں نے جواب نہیں دیا. یہاں ڈیل عمران خان بھی کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں بتا رہے. وہ جو بہادری کے تمغے لگاتے ہیں نا ہم سارے سیاستدانوں کو کہ یہ تو آج بہت اچھی کہانی ہے، تو وہ کہانی عمران خان نے 2 مہینے پہلے بھی نہیں دی تھی جب انہوں نے سپہ سالار بنایا تھا. یزید بعد میں کہا تھا. اچھا. جب ان کو خیال آیا پہلی دفعہ ملٹری کورٹ کا تو انہوں نے سپہ سالار کہا تھا کہ ہمارے سپہ سالار سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سیاستدان پینترے بھی بدلتے ہیں اور وہ تو یو ٹرن کے ماسٹر ہیں. مجھے اور آپ کو تو اس میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو لوگ آپ دیکھیں عرفان صدیقی کے بیانات آ رہے ہیں، وہ جو کیوں کہہ رہے ہیں لکھ کے دیں. یہ فیٹف پہ نان پیپر پی ایم ایل این نے دیا تھا نا ایک، آپ کو یاد ہوگا کہ جی یہ این آر او مانگ رہے تھے اور ہم نے نہیں دیا. یہ فیٹف پہ قانون سازی میں یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے. تو یہ وسوسہ پی ٹی آئی کو بھی موجود ہے کہ اگر ہم لکھ کے دیں گے تو یہ تو ہمارا توا لگا دیں گے. اچھا. جس طریقے سے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ دونوں سائڈیں لکھ کر دیں گی؟ دونوں میں سے کوئی بھی لکھ کر دے گا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نہیں، دونوں ڈرے ہوئے ہیں. اچھا. سچا کوئی بھی نہیں ہے نا. اچھا. سارے سچے بھی ہیں. بس آپ اس کو اس طرح سمجھیں. ٹھیک ہے. کہ سب کو پتا ہے کہ مطلب فیصلہ نہ عمران خان بتا رہے ہیں. مطلب وہ کیوں نہیں بتاتے کہ 7 بجے میٹنگ کس نے کرا دی تھی دروازہ کھلوا کے صبح 7 بجے. مطلب ہم سب کو دیکھ رہے ہیں نا کہ کون کہاں سے آ کے مل رہا ہے. تو چھپا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ انہوں نے اب دوبارہ دہرائی بات. وہ مراد سعید نے اٹک کے بعد 2 مہینے بعد جب وہ جیل میں تھے پہلی دفعہ ٹویٹ کیا تھا کہ خان صاحب کو 3 سال چپ رہنے کی آفر کی گئی. اس کے 1 مہینے بعد خان نے اس کو آن کیا تھا. یا وہ بات اب دوبارہ ہوئی. ہمیں تو اس وقت بھی کہا گیا تھا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ڈرے ڈرے لوگ ہیں، تو کل اسد کیسر صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی سیاسی جماعتیں تو ٹھیک ہے بات چیت کر رہے ہیں، میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں، لیکن جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں نا وہ بھی مذاکراتی عمل کا حصہ بنے. کل انہوں نے نادر گرمانی صاحب کو انٹرویو دیا، اس میں یہ بات کی، ذرا سنیے. وہ میں اسٹیک ہولڈر کو بھی جو حکومتی کمیٹی ہے ہم اس کو ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ ادھر بھی اپنی جتنی بھی اس کی اسٹیک ہولڈر ہے اس کے ساتھ بات کرے، ان کو اعتماد میں دے تاکہ جو بھی ایگریمنٹ ہو اس ایگریمنٹ میں کوئی ابہام نہ ہو. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بھی انڈائریکٹلی اس پورے مذاکراتی عمل کا حصہ بنے، حکومت ان سے ایشورنسز لے کر ہمیں بتائے. جی مظہر صاحب، کیونکہ وہ دیکھیں یہ جو پی ٹی آئی کا جو پرابلم ہے نا وہ بڑا عجیب سا ہے. مطلب یہ کہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ بات نہیں کرنا چاہتے. اب حکومت ان سے بات کر کے، ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ کی سٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے، گورنمنٹ کس پوزیشن پہ کھڑی ہے. اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ گورنمنٹ جو بات کر رہی ہے اس میں ظاہر ہے جو دوسری قوتیں ہیں ان کی مرضی سے ہی گفتگو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی مرضی سے ہی چیزیں آگے جا رہی ہیں یا رک رہی ہیں یا وہ ہو رہی ہیں. تو اس میں یہ بات کرنا کیسا، ایک تو پی ٹی آئی کا پرابلم یہ کہ پی ٹی آئی کا ایک لیڈر کوئی بات کرتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس کی بات کو اب سیریس کیا، کس کی بات کی